من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر قسم دی حمد و ثنا تنہائی یکتائی کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات خاص واسطے جو ساری کائنات دا حاجت روا مشکل کشا داتا دستگیر لجپال علی کل شیء قدیر فعال لما یرید انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المرسلین امام المجاہدین رحمت للعالمین آمنہ دلال پیکر حسن و جمال ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھی
ربیع الاول دی اج پہلی تاریخ ہے۔ اس مہینے اندر خاص کر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت عظمت شان بہت زیادہ بیان کیتی جاندی، جو کہ ساڈے ایمان دا حصہ ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو سب نو سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنان دی توفیق نصیب فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں پڑھی، اس اندر اللہ رب العالمین نے دو باتاں دا خصوصاً تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک ہے احسان عظیم اور دوسری بات ہے محمدی انقلاب۔ جتوں تک احسان عظیم دا تعلق ہے، اللہ رب العالمین دے بہت سارے انعامات، اکرامات، احسانات نے ساڈے تے، اتنیاں نعمتاں نے کہ اگر کوئی گننا چاہے، شمار کرنا چاہے تو ناممکن ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ دیاں نعمتاں گن سکنا، تو اس نو چاہیے کہ جو سانس لے رہا ہے، سانس آ جا رہا ہے، یہ سانساں دی تعداد بتلائے، ریت دے ذرات گن کے دسے، پانی دے قطرات انہاں دی تعداد دسے، بارش ہوندی ہے بارش دے قطرات گن کے بتلائے۔ تو جتنیاں بھی ٹیکنالوجی اور جتنی بھی بندہ توغو کر لے، جو کچھ استعمال مرضی کر لے، اللہ دیاں نعمتاں دا شمار نہیں ہو سکتا۔ اپنے وجود ہی اسی غور و فکر کر لیے 360 تے جوڑ ہی نہیں، پھر جو ساری فٹنگ ہے اندر، انہاں نو بندہ نہیں گن سکتا۔ اتنے انعامات، اکرامات، احسانات نے، لیکن خالق کائنات نے اتنیاں نعمتاں نوازشاں دے بعد بھی احسان نہیں جتلایا کہ میں تانوں زمین دیتی، آسمان دیتا، وجود بنایا، اکھاں دیتیاں، منہ متھا بنایا، صحت دیتی، تندرستی عطا فرمائی، احسان نہیں جتلایا۔ جدو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی باری آئی، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنہ تے احسان کیتا جا رہا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرما کے۔ ہن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنیاں نعمتاں جو پہلے سن، انہاں تے احسان خالق کائنات نے جتلایا نہیں۔ جدو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی بات آئی تو فرمایا من اللہ علی المؤمنین، میں رب نے مومنہ تے احسان کیتا ہے۔ پتہ چلیا کہ ساری کائنات دیاں نعمتاں ایک پاسے ہون، کلی نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاسے ہوئے، تو سارے جہان دیاں نعمتاں مل کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
اے ہے وجہ احسان جتلان دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو لوگاں نو رہن سہن دا ول ڈھنگ طریقہ آ گیا کہ رہنا کس طرح، زندگی کس طرح گزارنی۔ اللہ اکبر۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد فرق بین الناس، میں لوگاں دے درمیان تفریق کرنے واسطے آیا، کفر اور اسلام دے درمیان تفریق، حق تے باطل، سچ تے جھوٹ، توحید تے شرک، اے سمجھان واسطے آیا۔ اللہ اکبر۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ احسان عظیم۔ دوسری بات ہے محمدی انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، لوگ بڑے ہی بگڑے تگڑے سن، ضلالت و جہالت دے پجاری، ضلالت دے اندر کھبے ہوئے ڈگے ہوئے، کوئی کسی دی عزت احترام قدر توقیر نہیں، جانوروں تو بھی بدتر۔ اس واسطے اللہ رب العالمین نے فرمایا نا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد پاک تو قبل لوگ کھلم کھلی گمراہی دے اندر سی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو سب تو پہلا انقلاب کی آیا ہے، انہاں لوگوں تعارف نہیں سی، پہچان نہیں سی کہ ساڈا خالق و مالک، داتا، دستگیر، دینے والا، پیدا کرنے والا، عطا کرنے والا کون ہے۔ ہر ایک دا اپنا اپنا الہ، اپنا اپنا مشکل کشا، اپنا اپنا معبود، اپنا اپنا بت، اپنا اپنا خدا پوج رہے نے، عقیدے بڑے ہوئے نے، تڑے بڑے ہوئے نے، فرقہ بندی، گروہ بندی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے آ کے دعوت کی دیتی، پیغام کی سنایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ اے لوگو، لا الہ الا اللہ پکار لو، اقرار کر لو، اے عقیدہ بنا لو کہ نفع نقصان دا مالک صرف اللہ ہے، وعدے گھاٹے دا مالک صرف اللہ ہے، مشکل کشا ایک اللہ ہے، حاجت روا ایک اللہ ہے، داتا دستگیر لجپال اللہ ہے۔ تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم دے بادشاہ مالک بن جاؤ گے۔ ہن جہالت دے اندر کھپے سن، بدعقیدگی پھیلی سی، شرک دے پجاری سن، انہاں نو گل کتھے چنگی لگے، کہنے لگے نعوذ باللہ شاعر، ساحر، جادوگر، نعوذ باللہ دیوانہ ہو گیا ہے، یہ ساڈے معبوداں نو اس طرح کہہ رہا ہے۔ تو آپ نے اے دعوت، اے میسج، اے پیغام برسر ممبر علل اعلان میدانہ دے اندر جا جا کے سنایا کہ نا بھئی نا، اے عزا، اے حبل، اے لات، اے منات، اے کچھ نہیں، اے تے نفع نقصان دے مالک نہیں، وعدے گھاٹے دے مالک نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کھا پی سکتے نہیں تو آؤ کدھر؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لا الہ الا اللہ پکارو جے گل بنانی جے۔ اللہ اکبر۔ اس عقیدے تے زندگی گزارو، اے عقیدہ بناؤ ساڈا داتا ایک مشکل کشا، ایک حاجت روا، ایک اے سارا نظام کائنات چلان والی ایک ہی ذات ہے اللہ رب العالمین دی۔ اللہ اکبر۔
جگہ جگہ تے جڑے تسی معبود بنا کے بیٹھے ہو ڈھیریاں کے ڈگے پھردے ہو اللہ اکبر کوئی لکڑی دا بنائی پھردا ہے کوئی مٹی دا بنائی پھردا ہے کوئی پتل دا بنائی پھردا ہے کوئی لوہے دا بنائی پھردا ہے اے معبود نہیں تانوں ساریاں نو پیدا کرنے والا اور ساریاں نو رزق دین والا کون ہے لا الہ الا اللہ تفلحون اے پہلا انقلاب آن لگا جی اللہ اکبر کبیرہ لہذا میرے محترم پیارے بھائیوں پہلی گمراہی انہاں دے اندر ایسی کہ خالق تے مخلوق دے درمیان بالکل رابطہ ختم ہے خالق نو نہیں سی جان دے مالک نو نہیں سی پہچان دے اللہ اکبر کبیرہ آمینہ دے لال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے در در دیاں پجاریاں نو ایک در تے اکٹھا کر دیتا ہے در در تے چکن والیاں نو ایک در تے چکا دیتا ہے لوکی پوج دے پیسن قبرانو کوئی حجرانو کوئی شجرانو اینا در در دیا پجاریاں نو ایک در تے سونا جو کانا آیا کائنات دا سونا امام آیا جیدی عظمتہ دی پہ تم گئی ہے لے رب کولوں فضل انعام آیا کائنات دا سونا امام آیا اس وجہ تو خالق کائنات فرما رہے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم مومنوں میں رحمان نے تہاڈے تے احسان کیتا اللہ اکبر تہاڈے وچوں تہاڈیاں جاناں دے وچوں آمینہ دے لال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو پیدا فرمایا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ آمینہ دلال علیہ السلام نے انقلاب کے میں بپا کیتا ہے قرآن پاک دیاں ایتاں پڑھ پڑھ کے عقیدے سوارے قرآن پاک دے مقامات سنا سنا کے زندگیاں سواریاں اللہ اکبر کبیرہ تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے جو محمدی انقلاب شروع کیتا ہے جو پہلے لوگاں دی حالت کی سی فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ اکبر کبیرہ میرے محترم پیارے بھائیوں اے وجہ ہے کہ خالق کائنات نے احسان جتلایا ہے آمینہ دلال علیہ السلام آ گئے لوگاں نو پتہ چلیا کہ ساڈا داتا کون ہے آمینہ دلال علیہ السلام آ گئے لوگ جان گئے کہ سانو پیدا کرنے والا کون ہے میرے محبوب کریم علیہ السلام آ گئے لوگاں نو علم ہویا ہے سانو رزق روٹی دین والا کون ہے آمینہ دلال علیہ السلام آ گئے سانو علم ہویا ہے نفع نقصان دا مالک کون ہے آمینہ دلال علیہ السلام آ گئے سانو علم ہویا ہے اللہ اکبر کبیرہ سی زندگی گزار کے جدوں فوت ہونا ہے قبر چ جانا ہے پھر کل قیامت والے دن کے دے سامنے کھڑا ہونا ہے آمینہ دلال علیہ السلام آ گئے سانو علم ہویا ہے کہ جزا سزا دین والی ذات کیڑی ہے اس واسطے رحمان فرما رہے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ پہلا انقلاب آیا جے اللہ اکبر کبیرہ کہ لوگ توحید پرست بن گئے لوگ ایک اللہ نو پوجن والے بن گئے جڑے حجرہ شجرہ نو پوجیا کر دے سن قبرہ نو پوجیا کر دے سن دربارہ نو پوجیا کر دے سن بڑی مزارہ نو پوجیا کر دے سن کوئی چنڈے دی پوجا کر دے کوئی بندے دی پوجا کر دے کوئی مزار دی پوجا کر دے کوئی کسے منار دی پوجا کر دے انہاں سارے در در دیاں پجاریاں نو آمینہ دلال علیہ السلام نے
ایک در تے کٹھیاں کر دیتا ہے، ایک در تے جھکا دیتا ہے۔ اے جے مقصد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا، آپ دی بیست دا، آپ دے نبی بن کے آن دا، اللہ اکبر۔ تے دوسری خرابی اس معاشرے اندر کی سی، اللہ اکبر کبیرہ، دوسری بڑی خرابی ایسی کہ اونا دا امام کوئی نہیں، اونا دا پیشوا کوئی نہیں، اونا دا رہنما کوئی نہیں، اونا دا قائد کوئی نہیں، اونا دا لیڈر کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے اپنے پیر بنائی پھرتے نے، اپنے اپنے جبے والے لئی پھرتے نے، اپنے اپنے جناب ہے پنگ ڈنڈیاں بنائی پھرتے نے۔ اللہ اکبر، صراط مستقیم انہاں کول کوئی نہیں۔ جدو آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، انہوں نے ایک لائن مل گئی، راہبر مل گیا، رہنما مل گیا، لیڈر مل گیا، قائد مل گیا، مرشد اعظم مل گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ اگر بخشش چاہتے ہو، اللہ دی محبت چاہتے ہو، تے آمنہ دے لال نو امام اعظم مننا پائے گا، مرشد اعظم مننا پائے گا، آپ دا آقا مننا پائے گا، آپ دے پیچھے چلنا پائے گا، آپ دا لڑ پھڑنا پائے گا، آپ دی سیرت اپنانی پائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہن فلاں ساڈا امام ہے، فلاں ساڈا وڈا ہے، فلاں ساڈا وڈیرا ہے، فلاں دا فتویٰ اے وے، فلاں دی بات اے وے، انج دیاں گلاں کرو گے، ایمان تو خارج ہو کے بے ایمانی کے زمرے اندر چلے جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کی مانا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک دے سامنے مولوی دی گل کرو گے، بے ایمان کہلاؤ گے۔ نبی پاک علیہ السلام دے فرمانے عالی شان دے سامنے اپنے مفتی دا فتویٰ رکھو گے، بے ایمان کہلاؤ گے۔ نبی پاک علیہ السلام دی ادان چھڑ کے اپنا طریقے نو رواج دیو گے، بدعتی کہلاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، خرافات رسومات پھیلان والے کہلاؤ گے۔ ہن نمونہ مل گیا ہے، ہن راہبر مل گیا۔ اللہ اکبر، کتنے لکھیا ہے؟ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا انقلاب انہاں دے اندر ہے بپا کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے صراط مستقیم، اس راستے تے چلو، اے سیدھی سڑک جنت نو جاندی ہے، اے سڑک تے چلو، اے روڑ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے جو بائی پاس کوئی نہیں جے کڈنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کسے اور دے پیچھے نہیں چلنا۔ کتنا بڑا کوئی عالم دین ہوئے، کوئی مفتی ہوئے، اپنے آپ نو مفکر مدبر کہلوان والا ہوئے، گالو تو منی جائے گی جو آمنہ دلال علیہ السلام دی دلیل دے گا، جو پیغمبر دی شان علیہ السلام دا نام پاک لے کے گل کرے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیوں؟ اور جیدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا، پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ جن پاک نبی دے ہاتھ دتی ناتھ اپنی، چھڈی گل اپنی، گل کتھ اپنی، ہاں بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا، پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کہہ رہی ہے، سنت مصطفیٰ دی اس طرح۔ اللہ اکبر، لیکن برادری نہیں مان رہی، چھڈ برادری نو۔ حدیث مصطفیٰ اس طرح کہہ رہی ہے، میرے یار بیلی نہیں مان رہے، چھڈ اے جے یارانو۔ حدیث مصطفیٰ تے انج کہہ رہی ہے، امی ابو نہیں جے مان دے، چھڈ امی ابو نو، کیوں؟ بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا، پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ ہن نمونہ امت نو
مل گیا ہے، راہبر مل گیا. اللہ اکبر. صرف نمونہ ہی نہیں بلکہ آپ اکمل بن کے آئے نے، آپ کامل بن کے آئے نے، آپ بہترین بن کے آئے نے، آپ لاسانی بن کے آئے نے. کتھے لکھے ہے؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. آپ اکمل ترین بن کے آئے نے. کی معنی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے آ جان دے بعد کسے دین نبوت دی گنجائش نہیں، کسے دے فتوے دی ضرورت نہیں، کسے اور کتاب دی لوڑ نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اے دوجا محمدی انقلاب. اللہ اکبر. جڑے راہگیر سن نا بکھرے پے سن. اللہ اکبر کبیرہ. راستہ سیدھا انہاں کول کوئی نہیں سی، بائی پاس کٹی پھردے سن. آمنہ دے لال علیہ السلام آ گئے، انہاں نو سیدھی موٹر وے جنت دی لب گئی. آمنہ دے لال علیہ السلام آ گئے، انہاں نو صراط مستقیم مل گیا ہے. آمنہ دے لال علیہ السلام آ گئے، انہاں نو ہدایت دی نعمت مل گئی ہے. اس واسطے رحمان فرما رہے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. یتلو انقلاب کس طرح آئے گا معاشرے دے اندر؟ یتلو علیہم آیاتیں ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. قرآن پاک دیا آیتاں پڑھ پڑھ کے لوگاں دے عقیدے سوارو. انقلاب کس طرح آئے گا؟ حدیث مصطفیٰ پڑھ پڑھ کے لوگاں دیاں زندگیاں بناؤ. اللہ اکبر کبیرہ. دو خرابیاں تے تیجی خرابی اللہ اکبر انہاں دے اندر کی سی؟ ہر بندہ دنیا طلبی دے اندر ہے، ہر بندہ ہی مطلب پرست ہے، ہر بندہ ہی مفاد پرست ہے، ہر بندہ ہی جناب زمینہ جائیداداں دے پیچھے چڑھے ہیں، ہر بندہ ہی قتل و غارت دا پجاری ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آمنہ دے لال علیہ السلام تشریف لے کے آئے. میرے محبوب کریم علیہ السلام نے انہاں دنیا دے پجاریاں نو انہاں نو ساریاں نو آخرت دی طرف موڑ دیتا ہے. او بھائی زندگی گزارو. اللہ اکبر. ایک ویلا آنا ہے، آخر موت بھی تے آنی ہے نا. ایک ویلا آنا ہے، آخر قبر اندر بھی تے پینا ہے نا. ایک ویلا آنا ہے، آخر رحمان دے سامنے حساب و کتاب بھی تے دینا ہے. اے سوچ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہن انقلاب کس طرح آیا؟ اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے یار نے، بڑے پیارے یار نے، یارے غار نے. کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت جنتی ہون دی سنائی. اللہ اکبر. پر قربان جاؤں انقلاب دیکھو محمدی انقلاب کس طرح دا آیا ہے. سیدنا صدیق اکبر ایک دن تشریف فرمانے تے اپنی زبان نو باہر نکالے ہیں. اے دونوں انگلیاں دے نال زبان نو بل پیچ دیندے مروڑ دینے تے نال آندے نے زبان ویکھی کتے تیری وجہ تو صدیق جہنم دا بالن نہ بن جاوے. اے زبان ویکھی کتے تیری وجہ تو صدیق دے عمل ضائع نہ ہو جاون. اللہ اکبر کبیرہ. اے انقلاب آمنہ دے لال علیہ السلام دی وجہ تو آیا ہے. دنیا پرس لوگاں نو اللہ ذو جلال نے آخرت دی فکر دے دیتی ہے. قبر یاد رہن لگ گئی. اللہ اکبر کبیرہ. مرنا یاد رہن لگ گیا ہے. حشر دا انجام انہاں دے سامنے آن لگ گیا ہے. اللہ اکبر. اسی واسطے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن نماز پڑھا رہے تے نماز پڑھاندیاں سورۃ الفاتحہ مکمل کی تھی تے میرے پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھتے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مستور فی رقم. او آمد مصطفیٰ مرحبا دا نعرہ مارن والیا سن. اے اگر آخرت دی فکر تے کعبہ دے رب دی قسم ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ہے. کوئی شک نہیں، نعرہ غلط نہیں، لیکن او دے واسطے مرحبا ہے جڑا دنیا پرس نہیں. او دے واسطے مرحبا ہے جڑا دنیا دا لالچی نہیں. او دے واسطے مرحبا ہے جڑا گٹھ گٹھ دی بجائے اللہ اکبر کبیرہ قتل و غارت تے نہیں اتردا. او دے واسطے مرحبا ہے جڑا چپا چپا کر کے زمینہ نہیں دباندا. او دے واسطے مرحبا ہے جڑا پینا دا حق نہیں جے ماردا. او دے واسطے مرحبا
مرحبا ہے، جڑا بیویاں دا حق نہیں جے ماردا او دے واسطے مرحبا ہے، جڑا چھوٹے پراواں تے ظلم نہیں جے کردا او دے واسطے مرحبا ہے، جڑا اپنے ہمسائے نو تنگ نہیں جے کردا او دے واسطے مرحبا ہے، جڑا کسے دا حق نہیں جے ماردا او دے واسطے مرحبا ہے، کدے واسطے جڑا بے نماز نہیں جے رہندا او دے واسطے مرحبا ہے، جڑا شراب نہیں جے پیندا او دے واسطے مرحبا ہے، جڑا جوا نہیں جے کھیلدا او دے واسطے مرحبا ہے، جڑا فراڈیاں نہیں جے کردا او دے واسطے مرحبا ہے، جڑا دو نمبریاں نہیں کردا اللہ اکبر کبیرہ آ سن او دے واسطے آمد مصطفیٰ مرحبا ہے اللہ اکبر کبیرہ، جے دی دنیا دی فکر ختم ہو گئی ہے انہوں تے فکر ہی آخرت دی لگ گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ، او دا تے ذہن اے بن گیا کہ میرا رحمان میرے تے راضی ہو جائے، میرا مشکل کشا میرے نال اللہ اکبر میرے نال صلح ہو جائے، میرے مالک کائنات دی آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اے انقلاب بپا کیتا اللہ اکبر کبیرہ کیڑا؟ اللہ نو مناون والی عادت بنا او دادار چھڑ کے نہ غیرہ ول جا، اللہ نو مناون والی عادت بنا او دادار چھڑ کے نہ غیرہ ول جا، دنیا دے پیچھے مرن والے ہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت ناموس دے پیچھے مردے نے، دنیا دے پیچھے مرن والے ہن میدانہ چ جانا دیندے نے، دنیا پیچھے مرن والے ہن دین اسلام تے کٹ دے پھر دے نے، دنیا پیچھے مرن والے ہن اسلام دے نام تو جانا دین دے پھر دے نے، اے انقلاب جے دنیا پرست لوگاں دے اندر آخرت دی فکر اللہ اکبر، ہن دنیا نہیں ہن انہاں نوں مرنا یاد ہے، کتے رات نو 2-2:30 بجے اٹھ دے نے ہنیرے دے اندر وضو کر کے ہاتھ بن کے قیدی رحمان دے سامنے ہوندے نے، ہن سجدہ کردے نے تے انہاں دیاں اکھاں آپے ہی بہ جاندیاں نے، ہن جناب رکوع کردے نے انہاں نوں پاپ سارے یاد آ جاندے نے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نو مناون والی عادت بنا او دادار چھڑ کے نہ غیرہ ول جا، رحمان تے رحیم نال مہربان جے، رحیم تے کریم نال مہربان جے، اسی سارے محتاج او تے سلطان جے، خوہ وچوں کڈ کے جی ہاں خوہ وچوں کڈ کے تے دیندا تخت عطا، او دادار چھڑ کے نہ غیرہ ول جا، اللہ نو مناون والی عادت بنا، اے انقلاب جے محمدی اللہ اکبر، اس وجہ تو رحمان فرما رہے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا من انفسہم، کتنی مٹھی آیت کریمہ ہے، میرا دل کردہ ہے تسی شام تک بیٹھے رہو میں پڑھتا رہوں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ اکبر کبیرہ، دیکھو خالق کائنات نے قرآن مجید اندر ایسے مقامات نے بڑیاں نعمتاں دا ذکر فرمایا اللہ اکبر، کتر فرمایا فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ، سو دیکھ دے نہیں جے میں اونٹنوں کیویں پیدا کیتا ہے، کیویں خلقت بنائی، کیویں پیدائش دی کرائی اللہ اکبر کبیرہ، تے دیکھ دے نہیں میں آسماناں نو کتنا اتے چک دیتا ہے، ویکھ دے نہیں پہاڑاں دیاں میخاں زمین اندر کیویں گڑ دیتیاں نے، ویکھ دے نہیں زمین نو تاڑے وہاں سے کیویں بسر بنا دیتا ہے، بندہ بیڈ تے لگاتار پیندہ رہے تے لک دکھنا شروع ہو جاندہ ہے، ڈاکٹر دی کی کراں ڈاکٹر آدھے نے ذرا گدہ کڑ کے تھلے پہ، ایسی پیاری زمین رحمان نے بنا دیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ، بسر کتنا سونا ہے، ذرا اتنا دھیان ماریا کرو تے چھت ویکھیا کرو رات نو، صرف کالی تے نیلی نہیں بنائی،
جدوں تھوڑی جی رات پیندی ہے رحمان نے کندیلاں فٹ کر دیتیاں نے تاکہ جیڑا میرا بندہ ویکے او دی خوبصورتی دے اندر اضافہ ہوتا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور مقام تے خالق کائنات فرما دینے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ عینین دو اکھاں، اے زبان تے دو ہونٹ، دیکھو کیسا سسٹم فٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ساریاں نعمتیں احسانات ضرور نے مگر جتلایا نہیں۔ کتے رحمان نے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم۔ رحمان نے جگہ جگہ تے اللہ اکبر نعمتاں دا ذکر فرمایا۔ کتے فرمایا کھانا ویکھو، اللہ اکبر کبیرہ۔ زمین ویکھو کیویں پھٹ دیئے تے پھر کنک اگ دیئے، پھر کیویں بڑی ہوندی ہے، پھر کیویں رنگت چینج ہوندی ہے، پھر تسی کیویں کٹ دے کتر دے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ فرماؤ۔ رحمان فرما دے نے اپنے کھانے والی دھیان مار لیا کرو، لیکن اللہ جو جلال نے احسان نہیں جتلایا، ذکر ضرور فرمایا ہے۔ تے جدو آمنہ دلال علیہ السلام دی واری آئی کی فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِ۔ کتنا پیارا سما۔ اللہ اکبر۔ ربیع الاول دی پہلی ہے تے دن جمعہ دائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رج کے تذکرہ مصطفیٰ دا کریے، رج کے قرآن رحمان دا پڑھیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں گل محمدین کے لابدی کر رہا ہاں۔ پہلی خرابی انہاں دے اندر ایسی کہ خالق تے مخلوق دا آپس اندر تعلق کوئی نہیں۔ دوسری خرابی ایسی انہاں دا ایک امام رہبر رہنما کوئی نہیں۔ تیجی خرابی ایسی دنیا پرست بندے سن، آخرت دی فکر کوئی نہیں، مرنا انہاں نو یاد کوئی نہیں، حشر انہاں نو یاد کوئی نہیں، میدان محشر دے انکاری نے، آخرت دے انکاری نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مینوں یاد آئے سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا سعید بن عامر نو ہمت کا گورنر جناب مقرر فرما دیتا ہے۔ تے سیدنا عمر پیارے دینا عادت مبارکہ سی جتھے اپنا بندہ بھیج دے دو چار مہینے بعد اوتھے جا کے لوگاں نو پوچھ دے ہاں بے دسو بندہ کیوں جے آئے، دسو امام کیوں جے آئے، دسو حکمران کیوں جے آئے، دسو لیڈر کیوں، کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمت سے علاقے چاہے جتھے گورنر سن سعید بن عامر اوتھے تشریف لے کے آئے تے سارے لوگ کٹھے ہوئے، رعایا کٹھی ہوئی۔ پیارے امیر المومنین عمر فرما دینے دسو سعید کے وجہ بندہ امام چنگا ہے کہ نہیں، خطیب سونا لب گیا ہے کہ نہیں، حکمران کیوں جے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بولیا کہن لگا امیر المومنین عمر ایک شکایت ہے کہ جدوں دن چڑھ دے فجر پڑھان تو بعد گھر جاندے نے، پھر کافی دن چڑھ جاندہ ہے تے پھر بار آندے اور بولیا کہن لگا امیر المومنین عمر جی سونے اور لگتا ہے انہاں نو مرگی دا دورہ پیندا ہے، بعض اوقات بیٹھیاں ڈگ پیندے نے، لگتا ہے بیمار نے۔ ایک اور بولیا کہن لگے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے ہو مہینے دے اندر ایک دن اے ہو جائے سارا دن باہر ہی نہیں آندے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور بولیا کہن لگا پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جدو رات نے عشاء پڑھا کے کار جاندے نے پھر جنیاں مردیاں وعدہ ماری جائیے جواب بھی کوئی نہیں جے آندہ اللہ اکبر کبیرہ دے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھو جنہوں نے آخرت فکر لگ گئی ہے انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر فرما دے نے میں دل اندر ہی دعا کی تھی یا اللہ سعید بن عامر دے بارے میرے نیک گمان نو غلط نہ کرنا اللہ اکبر کبیرہ اے 4 شکایتاں انہاں لگائیاں میرے پیارے عمر فرما دے نے بلاؤ سعید پیارے نو کتھے سیدنا سعید تشریف لے کے آئے دیکھیا ایک ہاتھ اندر سوٹا ہے اللہ اکبر کبیرہ او دے نال کھان پین والیاں چیزاں ٹنگ لیندے نے دوجے ہاتھ اندر پیالہ ہے تے تیجی چیز ہے جڑا ایک لباس ہے ایک کوئی کرتا ہے اللہ اکبر کبیرہ تشریف لے کے آئے سیدنا عمر فرما دے رہے اے سعید پیارے حالت کیوں جی بنائی ہوئی ہے کوئی اور چیز فرما دے رہے عمر جی منو کسی اور چیز دی حاجت ہے ہی نہیں اللہ اکبر کبیرہ جنہاں نو فکر آخرت دی لگی ہوئے جنہاں نو فکر قبر دی لگی ہوئے اللہ اکبر انقلاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی وجہ تو آیا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ ہو رہا جی اللہ اکبر کبیرہ سیدنا سعید تشریف لے کے آئے تے پیارے عمر فرما دینے سعید یار تیرے بارے انہاں نے 4 شکایتاں لگائیاں نے انہاں دا تے منو جواب دے سیدنا سعید تھوڑا جا پریشان ہوئے کہنے لگا امیر المومنین عمر اے رحمان نو پتا سی یا منو علم سی میں انہاں گلاں دا جواب نہیں سی دینا چاہتا چلو ہن مجبوری ہے ہن تے جواب دینا پینا ہے اللہ اکبر کبیرہ اے جیڑے میرے 4 راز نے انہاں رازاں دا تے رحمان نو علم سی اللہ اکبر کبیرہ سیدنا سعید فرما دے نے جیڑا انہاں دا جناب ایک مسئلہ ہے کہ فجر پڑھان تو بعد کافی دن چڑھ جاندہ ہے تے پھر 12 دن ہے جناب سعید فرما دے نے اے پیارے عمر میں خادم کوئی نہیں رکھیا میں نوکر کوئی نہیں رکھیا میں غلام کوئی نہیں رکھیا اللہ اکبر کبیرہ عمر جی نماز فجر تو فارغ ہونا وا میں جلدی آٹا گن لینا وا پھر بچیاں واسطے کھانا پکانا تیار کرنا وا جدو کھا پی لیندے نے پھر میں باہر آنا وا کافی سورج چڑھ جاندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ تے دوسری شکایت اونا دیئے وے امیر المومنین عمر انہاں شکایت لگائی ہے کہ جدو رات نو عشاء تو بعد گھر اندر چلے جاندے نے پھر جنیاں مرضی وعدہ ماری جائیے انہاں دا جواب کوئی نہیں آندا امیر المومنین دی وجہ اے وے سارا دن میں خدمت خلق کرنا وا لوگاں دے اندر جناب مسئلے مسائل پوچھنا دسنا وا انہاں دے مسئلے حل کرنا وا امیر المومنین دی عبادت ٹکا کے نہیں ہو پاندی اللہ اکبر کبیرہ تے جدو رات پہ جاندی ہے پھر میں مصلی ڈالینا وا پھر میں مخلوق تو کٹ کے خالق نہ رابطہ مضبوط کر لینا وا مخلوق تو ٹوٹ کے رحمان نال اپنا رابطہ مضبوط کر لینا وا اللہ اکبر کبیرہ تے تیسری انہاں دی شکایت اے وے جیڑا اے کہندے نے لگدا سعید مجنون نے دیوانے نے اللہ اکبر کبیرہ امیر المومنین عمر مینوں بیماری کوئی نہیں مینوں جنون کوئی نہیں مینوں مرگی کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ لیکن جیڑا نبی پاک علیہ السلام دا ساتھی صحابی سی سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو انہاں نو مشرکین نے سولی تے دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ امیر المومنین عمر ایک بندہ تیز داری دار چھرا لے کے میرے خبیب دے زندہ وجود دے وچوں گول گول بوٹیاں کٹ کے مجمع دے اندر بکھیریا کرتا سی امیر المومنین میں بھی اس مجمع دے اندر موجود سی اللہ اکبر کبیرہ عمر پیارے ہو جدو خبیب دی شہادت سامنے آندی ہیں میرے کولو برداشت نہیں ہوندی مینوں غشی پہ جاندی ہے مینوں دورہ پہ جاندا ہے میں بے ہوش ہو کے زمین تے گر جانا وا بیمار میں کوئی نہیں مجنون میں کوئی نہیں مرگی
نہیں، مینوں کوئی نہیں، کوئی ٹینشن مینوں کوئی نہیں، صرف شہادت یاد آ جاندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے چوتھی گل کہ انہوں نے کہا کہ مہینے ایک دن باہر نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ اے امیر المومنین پیارے ہو، او دی وجہ اے وے اے جیڑا میں کرتا دے بے تن کیتا ہویا ہے، اے میرے کوڑ ایک کوئی جوڑا ہے سونے ہو، تے اس جوڑے نو میں مہینے اندر 2 باری غسل دینا تو لینا وا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو میں کپڑے دھونا وا اس وقت تک باہر نہیں آندا، جدو تک سوک نہیں جاندے تے میں پا نہیں لیندا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امیر المومنین 4 انہاں دیاں شکایتاں سن تے 4 میری طرفوں اے جوابات نے، انہاں وجہ تو میں باہر نہیں آندا۔ سیدنا امیر المومنین فرماندے نے اللہ تیرا شکر ہے جیڑا میرا نیک گمان سی سیدنا سعید دے بارے او تو پورا کر دیتا ہے۔ تے جناب عمر فرماندے نے شاباش سعید، جاؤ اسی طرح جا کے کام کرو، خدمت خلق کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آوے کو جنہاں نو آخرت دی فکر لگی ہوئے، آوے کو جنہاں نو مرنا یاد ہوئے، آوے کو جنہاں نے حساب و کتاب سامنے رکھیا ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او تے انہاں دنیا دے عہدیاں تو جانا چھڑا دے نے، او تے صدارتاں وزارتاں تو پیچھے پیچھے ہٹ دے نے۔ تے سیدنا عمر فرمان لگے سعید پیارے ٹھیک ہے بالکل تسی کامیاب تے پاس ہو، جاؤ انجی دل لگا کے کم کرو۔ سیدنا سعید ہاتھ بن کے کہن لگے امیر المومنین یار میری گل سنو، میرے تو بوجھ چک لو، کسی اور نو حکمران بنا دیو، کسی اور نو گورنر بنا دیو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا سعید فرما دے نے امیر المومنین میرا بوجھ ختم کر دیو۔ جناب عمر فرما دے نے نہیں سعید تو ہی گورنر رہنا ہے، تو ہی حکمران رہنا ہے، تو ہی نہ لوگاں دی خدمت کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب سعید اصرار کر رہے ہیں اللہ اکبر کے بار بار کہ میرے تو بوجھ ہٹا دو، مینوں حکمرانی تو ہٹا دو، میں عام لوگاں دی طرح زندگی گزارا۔ اے جے آخرت والے اتھے کی مصیبت ہے؟ میرا اشتہار تے نہ کیوں نہیں؟ میرا جلسے جے نہ کیوں نہیں؟ میرا مولوی صاحب نے نہ کیوں نہیں لیا؟ اے نا ذہن ساٹے۔ اور اللہ دی قسم محمدی انقلاب دنیا پرستانوں خالق کائنات دے دردہ پجاری بنایا، پھر انہوں نے آخرت دی فکر لگ گئی۔ اس واسطے رحمان فرما رہے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ ایسے مولوی محب خانہ نام وڈا نہ لکھو، آندہ ہی نہیں۔ میرا چھوٹا کیوں لکھیا ہے، میرا اینڈ تے کیوں لکھیا ہے؟ اے ساڑھے انداز نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، اللہ واسطے جاؤ، اللہ واسطے سناؤ، اللہ واسطے ملو، دنیا چھوڑو، مفاد چھوڑو، اتھے بلے بلے ہو جائے گی جے آخرت نہ بنی تے پھر اچھا نا تیرا وڈا کر دینے ہیں، پھول تیرے تے سوڑ دینے ہیں، استقبال تیرا کر لینے ہیں۔ اللہ دے بندے سوچ جے گلا نہ چلے، سارے کہنگے خرچہ ہی پہ ہیں، انجی ہے نا، سارے کہنگے ایمی بلایا ہوں نہیں بولوں دا ہوں نہیں گل بن دی، لہذا اللہ واسطے آؤ، اللہ واسطے جاؤ، دنیا دی لالچ چھوڑ دے ہو، آخرت دی لالچ کرو، آخرت دی فکر کرو، اے محمدی انقلاب ہے۔ اس واسطے رحمان فرما رہے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ تے چوتھی خرابی ہونا تے اندر ایسی عورت دا تقدس نہیں، عورت دی عزت نہیں، عورت دا حیاء نہیں، عورت دی عزت دا پاس نہیں۔ کسے نو پتہ نہیں میری ماں ہے، کسے نو پتہ نہیں میری ہمشیرہ ہے، کسے نو علم نہیں کہ میری بیٹی ہے، کسے نو پتہ نہیں میری پھپھو ہے، کسے نو پتہ نہیں میری چاچی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جے عورتاں نال نکاح ہویا ہے تے ماڑی ماڑی گال تو طلاقاں شروع نے، طلاق انج دینی ہے کہ بیچاری بیٹھی رہے، نہ ادھر جوگی نہ ادھر جوگی۔ قربان مصطفیٰ علیہ السلام آ گئے، آمنہ دلال علیہ السلام آ گئے، آپ نے آ کے ماں دا شان بیان
بیان فرمایا ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام آ گئے، آپ نے آ کے بیٹیاں دا احترام بیان فرمایا ہے، میرے پیارے حبیب علیہ السلام آ گئے، آپ نے آ کے بہناں دا وقار بیان فرمایا۔ پھر کیوں نہ پڑھا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیات۔ کون آ گئے؟ مصطفیٰ علیہ السلام آ گئے۔ کون آ گئے؟ نبیاں دے سردار آ گئے۔ کون آ گئے؟ امام الانبیاء آ گئے، سرتاج الانبیاء آ گئے، والی بطح آ گئے۔ مصطفیٰ علیہ السلام آئے تے عورت دے سر تے چادر آئی، میرے مصطفیٰ علیہ السلام آئے، ایدے چہرے تے دوپٹہ آیا ہے، ایدے چہرے تے پردہ آیا ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام آ گئے تے لوگاں نو پتہ چلے ہے ماں دے پیراں تلے اللہ نے جنت رکھ دیتی ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام آ گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، لوگاں نو علم ہو گیا ہے بی بی دے حقوق کیویں ادا کرنے نے، ایدے تے ظلم نہیں ہونا چاہیے، ایدے تے جبر نہیں ہونا چاہیے، ایدے نال ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ میں کیا کہا انہاں عورتاں نو جو 14 اگست والے دن علل اعلان کہن کے مینار پاکستان تے آنا، پھر جے آئے سی پھر پریشان کیوں ہوئی؟ بلا کے تے آپ گئی سی، فٹنگ والا لباس پہن کے نال بندے غیر محرم لے کے آنا، سیلفیاں بناواں گے۔ ہن کیوں باواں سر تے رکھ دے ہو؟ زیادتی تے ہونی سی، مصطفیٰ دا دین کیوں چھڈ کے گئی؟ ہن کیوں تڑپیا پھر ملک؟ ٹھیک ہے زیادتی ہوئی، نہیں ہونی چاہیے سی، جس طرح بھی دی سی، لیکن اے بھی تے سوچو جو دین، جو شریعت، جو حیا، جو غیرت، جو پردہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام لے کے آئے، بتلاؤ اس نے کوئی پاس رکھیا محمد مصطفیٰ دا صلی اللہ علیہ وسلم؟ جے نہیں اسے واسے تے آپ آئے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے۔ مصطفیٰ علیہ السلام آگے، اللہ اکبر۔ جدو ظلم و ستم جبر حد تو بد گئے، پھر میرے آمنہ دل علیہ السلام آ گئے، پھر آپ نے آ کے دسیا جے نہیں بن دی جے جان چھڑانی ہے، پھر طلاق انج دیو کہ او دے تے ظلم نہ ہوئے، پھر انج چھٹو پھر او دے تے جبر نہ ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جے مارنا بھی تے مصطفیٰ علیہ السلام نے دسیا ہے، جے ڈانٹنا ہی تے مصطفیٰ علیہ السلام نے دسیا ہے۔ وہاں قربان مصطفیٰ علیہ السلام تہاڈی آمد تو جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے، تشریف محمد لے آئے۔ قرآن بھی دیا، تلوار بھی دی، دنیا بھی عطا کی، عقبہ بھی، دنیا بھی عطا کی، عقبہ بھی، مرنے کو شہادت فرمایا، جینے کے طریقے بتلائے۔ ہاں جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے۔ عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا۔ عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا۔ شیشوں میں نزاکت پیدا کی، تحفہ میں سفینے تیرائے۔ جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری گل تے گل مقاواں، اے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے نام محمد صلی اللہ، تیری عزت عظمت کیا کہنے، تیری عزت عظمت کیا کہنے، تیری عظمت رفعت کیا کہنے۔ اے نام کڈا میٹھا جملہ ہے، اے نام محمد صلی اللہ، تیری عزت عظمت کیا کہنے۔ توجہ رکھیں،
ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے۔ پڑھو پیار نال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے چار مین خرابیاں سن اس دور ضلالت دے اندر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ایتاں پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، کتے نمازاں اندر، کتے جمعہ اندر، کتے درساں اندر، کتے نصیحت اندر، کتے میدانہ دے اندر جا کے لوگاں دا تزکیہ کیتا، اللہ اکبر۔ پھر انقلاب کی آیا ہے، در تے ٹھڈے ٹھیڑے کھان والے، تکے کھان والے ایک الہ دے در تے آ کے جھک گئے، ڈگ گئے، ڈٹ گئے۔ پھر آسمان تو آواز آئی، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ آؤ میرے محترم پیارے بھائیوں، آج بھی اگر انقلاب لینا چاہتے ہو تو ایک ہی حل ہے، قرآن و سنت نو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ ایک ہی حل ہے، ساری دنیا تو ٹوٹ کے محمد مصطفیٰ دے پیچھے چلو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج بھی اگر انقلاب چاہتے ہو شروع کرو قرآن ترجمے دے نال دعاواں کرو، یا اللہ سانو سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے، سن کے، سنا کے عمل دی توفیق نصیب فرمانا۔ کعبہ دے رب دی قسم ہے، جڑا ایک بار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان عالی شان پڑھ لے پھر عمل دا جذبہ رکھے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ دل دی کایا نہ پلٹے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ گھر دا ماحول نہ بدلے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ پنڈ دا ماحول نہ بدلے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ حویلی چ انقلاب نہ آئے۔ ہاں اسی قرآن پڑھیا ضرور، اسی قرآن منیا ضرور، اسی قرآن سنیا ضرور، اسی قرآن سنایا ضرور، اسی قرآن بچی نو جہیز دے موقع تے، شادی دے موقع تے سر تو وار کے اس نو ٹوریا ضرور، لیکن جو قرآن کہہ رہا ہے اس نو سینے دے نال نہیں لگا پا رہے۔ یہی وجہ ہے صبح بھی تنگی اندر، دوپہر بھی تنگی اندر، شام بھی پریشانی اندر۔ یہی وجہ ہے جدو میں اٹھنا پھر پریشان ہے، جدو میں سونا نیند نہیں آندی، پریشانی دا عالم ہے۔ گولیاں لے کے جے 2-4 گھنٹے اکھ لگ جائے پھر اٹھو پھر پریشانی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی اے کتاب قرآن ہے، ایدی وجہ تو خالق کائنات قوماں نو اچا کر دیندے نے، ایدی وجہ تو خالق کائنات لوگاں نو نیچا کر دیندے نے۔ آؤ اپنا اپنا محاسبہ کریے۔ جو اے 4 خرابیاں دور ضلالت دے اندر سی، بے آئینی ہی اسی طرح آج 4 خرابیاں پھر میرے تیرے اس دور دے اندر موجود نے۔ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ انقلاب کس طرح آئے گا؟ انقلاب اس طرح آئے گا جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، میری دعا ہے اللہ رب العالمین سانو سب نو میرے سمیت عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ خالق کائنات ساڈا جینا مرنا اسلام قرآن سنت شریعت والا بنا دے۔ جتھے فرمانے عالی شان مصطفیٰ علیہ السلام دا آ جائے سر سٹ دیا کرو، گردن جھکا دیا کرو، قلم رکھ دیا کرو۔ بس مینوں علم ہو گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے عالی شان ہے۔ اگر انج دا ایمان ہے، انج دا عقیدہ ہے، پھر آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا ہے، مرحبا ہے۔ جے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو بعد بھی میں مشرک ہاں، میں بدعتی ہاں، میں بے حیا ہاں، میں بے غیرت ہاں، میں دیوس ہاں، پھر کیا فائدہ آمد مصطفیٰ دا دنوں؟ آمد مصطفیٰ تو بعد تے لوگاں دے اندر نورانیت آئی، حیا آئی، غیرت آئی، شرم آئی۔ آؤ میرے محترم پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو ہر وقت سامنے رکھو، اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ انشاءاللہ رحمان اے جہان بھی چمکا دے گا، محشر دا میدان بھی چمکا دے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔